السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ایوب ندیم اسپیشل کلام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، لیکن آج ہمارے پروگرام میں یک نہ شد سہ شد، 3 ڈاکٹر موجود ہیں اور تینوں پی ایچ ڈی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کریں گے، کچھ ایسے سوال جو ہم عموماً اپنے پروگرامز میں نہیں کرتے۔ تو پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر نگہت خورشید اردو اور پنجابی کی بہت معروف لکھنے والی شاعرہ ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، محقق ہیں اور بھی بہت سا کام انہوں نے کیا ہے، اور ایک گورنمنٹ کالج میں بطور پرنسپل رہ چکی ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اقبال ناصر۔ اقبال ناصر بھی محقق ہیں، ادیب ہیں، لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک انوکھا کام بھی کیا ہے، وہ آج ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر رفیق راسخ۔ رفیق راسخ ویسے تو پولیس کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن جو لکھنے کی محبت ہے، تحقیق کی محبت ہے، وہ انہیں پی ایچ ڈی تک لے آئی۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم انہی کی زبان سے، کلام شاعر نہیں، کلام نثر بھی انہی کی زبان سے، انہی نقادوں کی، انہی محققوں کی زبان سے ہم جانیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تینوں کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ایک لمبا سفر ہے، جی، ادب کا، تحقیق کا، شاعری کا اور ڈرامے کا۔ جی بالکل، تقریباً خاصا محیط ہے میری طرح۔ جی تو ایسا ہی ہے۔ بتائیے کہ یہ سفر جو ہے کیسے شروع ہوا؟ بس بچپن میں تو جی سب کی طرح ہمیں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ جیسے وہ ایک تھا اس وقت ایک بڑا ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بی ایس سی میں بھی ایڈمیشن لیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ شوق لکھنے آپ کا تھا یا گھر والوں کا؟ نہیں، میرا اپنا تھا۔ گھر والے تو کہتے تھے کہ آپ جو دل چاہتا ہے آپ کا کریں، آپ کھائیں پئیں اور زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں، بس زندگی خوشگوار ہونی چاہیے۔ گھر والے تو یہ کہتے تھے، مرضی آپ کی پڑھیں مرضی نہ پڑھیں، لیکن اتنا پڑھنا چاہیے کہ بندے کو اپنی پہچان ہو جائے اور معاشرے کی پہچان کرنے لگے۔ یہ میرے فادر کہا کرتے تھے کہ پڑھائی کا یہ مقصد ہونا چاہیے، آپ اپنا راستہ خود چن سکیں، آپ اپنی عقل سے خود اپنے فیصلے کر سکیں، پڑھائی کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایف ایس سی کی، لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ اس وقت ایک دم سے میرٹ ہائی ہوا، ایڈمیشن نہیں ہوا، لیکن اسی وقت سے لکھنا جو ہے وہ ایف ایس سی میں ہی شروع کیا۔ بہت بچپن میں نہیں، بچپن میں ڈیبیٹس کرتی تھی بہت، اسکول میں ڈرامہ کرتی تھی، بلکہ ڈیبیٹ سے بھی پہلے ڈرامہ کرتی تھی۔ شیخو پورہ میں زیڈم اسکول تھا اور ایک ہی انگلش میڈیم اسکول تھا، وہاں پہ پڑھتے تھے ہم لوگ، اور ہماری ایک ٹیچر تھی جن کے بھائی تھے سید نجم الحسن راحت، جی، پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر تھے وہ ہماری ٹیچر ایک ڈرامہ پی ٹی وی کا لے کے آئیں، اور وہ ہم اس وقت 5th کلاس میں تھے، اور انہوں نے ہمیں وہ پریپیئر کروایا، اور وہ ڈرامہ ہم نے پہلی دفعہ اسٹیج پہ کیا، سب بچوں نے مل کے، اور پورے شیخو پورہ کی کمیونٹی آئی اور بے انتہا پسند کیا گیا۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان 5th کلاس۔ تو اس سے بس مجھے شروع سے بچپن سے ڈرامے کا شوق تھا، شاعری کا بعد میں وہ جب پڑھا اور ساری چیزیں دیکھیں تو بعد میں ہوا ڈرامہ لکھنے کا۔ پھر ڈرامہ میں خود لکھتی تھی، خود ہی اس کو ڈائریکٹ کرتی تھی، اور اپنے گھر سے بلکہ اپنے جو ڈریسز تھے وہ بھی لے کے جاتی، اور اپنی سہیلیوں کو اس کے کریکٹرز بناتی، اور پھر وہ اسٹیج پہ کرتی۔ یہ 5th سے لے کے اور ایف ایس سی بی ایس سی تک یہ سلسلہ چلتا رہا کالج میں۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ افسانہ، 2nd نمبر پہ پھر افسانہ لکھنا شروع کیا۔ افسانہ بھی آپ نے لکھا؟ افسانہ لکھنا شروع کیا ایف ایس سی میں تھی جب، تو ایک مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک کمپٹیشن ہوا، کوئی ایسے اخبار میں پڑھا، سیالکوٹ میں کمپٹیشن ہوا، تو اس میں نے افسانہ بھیجا، وہ 1st آ گیا افسانہ۔ اس سے پھر مجھے ہوا کہ نہیں، مجھے لکھنا چاہیے۔
پھر بس کہانیاں جو لکھنا تھی چاہیے یا مجھے لکھنا آتا ہے، لکھنا شاید آتا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے، اعتماد آتا ہے نا، اعتماد آتا ہے نا اس سے. تو اس سے پھر میں نے نثر زیادہ لکھی، پہلے ڈرامہ اور نثر زیادہ لکھی. پھر اس کے بعد جب لاہور آ گئے ماسٹر کرنے کے لیے، لاہور آ گئے، ایف سی کالج میں ایڈمیشن ہوا تو پھر پی ٹی وی جانے کا اتفاق ہوا. بچپن سے میڈیا کا شوق تو تھا مجھے کہ اگر چلیں ڈاکٹر نہیں بنے تو میڈیا کی طرف جائیں. جو لکھنے کا روگ ہے یہ بچپن سے ہی آپ کو لگ گیا. جی بالکل، جو آج تک قائم ہے اور جس سے آپ نکل نہیں سکے. بالکل ایسے ہی. میں پی ٹی وی پر بھی آتا ہوں. پی ٹی وی کے لیے کیا کچھ لکھا؟ پی ٹی وی کے لیے میں نے ڈرامے لکھے، پنجابی ڈرامے لکھے، اردو ڈرامے بھی لکھے، اور ایز اے اینکر پرسن بھی کام کیا. ان میں مختلف گیت کے پروگرام تھے، ان کے اسکرپٹس لکھے. اس طرح سے جو تھا پی ٹی وی کا سفر جاری رہا. پھر سمر، مختلف طرح کے کام کیے. پھر سمر سکول تھا، روحی اجاز تھیں، وہ پروگرام ایجوکیشن کا کرتی تھی سمر سکول. اس وقت میں بچپن میں ایک یہ کام، آرٹ کے کام بھی کرتی تھی بڑے. میں بچپن میں کبھی میں نے وہ ٹائم فارغ نہیں گزارا. غالباً یہ مارننگ نیوز میں، مارننگ میں سمر سکول تھا ایک پروگرام. تو میں بچپن میں یہ کیا کرتی تھی کہ گھر میں جو چیزیں پھینک دی جاتی تھیں انہیں ری سائیکل کر کے تو مختلف چیزیں ری بلڈ بناتی تھی، ری سائیکل کرتی تھی انہیں. جیسے وہ پیاز کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں، لہسن کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، یا کپڑے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پھینک دیتے ہیں. تو وہ فرسٹ ٹائم یہ 90s کی بات ہے، تب جو ہے میں گئی پی ٹی وی. تو روحی آپا تھیں، انہیں بتایا میں نے. تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہ تو بہت اچھی شخصیت ہے، اتنی پرخلوص تھیں وہ اور مخلص. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں آتی ہیں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا پریزنٹ کریں اس میں. تو ایٹ دیٹ ٹائم فرسٹ ٹائم آئی پریزنٹڈ ان سمر اسکول دا ری سائیکل آف را مٹیریل. اچھا، وہ جو لوگ تھے وہ تو آپ کو یاد کرتے تھے. میں بھی اس دور میں پی ٹی وی کے لیے میری خدمات ہیں، ہمیں بہت یاد کرتے تھے. میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ آج پی ٹی وی والوں کا کیا رویہ ہے؟ ڈاکٹر اقبال ناصر صاحب جناب، آپ نے تحقیق کو اختیار کیا اور جو انوکھا کام ہے آپ کا وہ ہے باغ و بہار کی تدوین. جی سر، یہ ذرا بتائیے کس طرح آپ نے باغ و بہار کی تدوین نو کی ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن آپ نے بھی کی، اور یہ غالباً آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی. اس حوالے سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی. میرے اور اسپیشل ٹی وی کے آپ شاکر ہیں. جی میں شاکر ہوں کہ آپ نے دعوت دی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک باغ و بہار کی تدوین کا تعلق ہے تو اب مارکیٹ میں جو متداول نسخے ہیں، جو رائج ہیں، جو مروج ہیں، ان میں زیادہ اتھینٹک رشید حسن خان کا نسخہ مانا جاتا ہے. رشید حسن خان صاحب کا بالکل. رشید حسن خان صاحب کے نسخے کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں، اور ہمارے ہاں ایک مقبولیت کی وجہ شخصیت بھی ہوتی ہے. بالکل کہ بعض اوقات ایک شخصیت معروف ہو جاتی ہے اور وہ جو بات کہتی ہے، جو کام کرتی ہے تو وہ بھی معروف ہو جاتا ہے، معروف بھی ہو جاتا ہے اور اسے مستند سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو رشید حسن خان صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ باغ و بہار کا کوئی نسخہ موجود ہوگا لیکن میری دسترس میں نہیں ہے. اب انہوں نے جس نسخے کی بنیاد رکھی اپنے متن کی، اب یہ ایک افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے گنج خوبی جو کہ خواجہ فاروقی صاحب کی جو تدوین ہے اس کا انہوں نے عکس دیا، اور یہ انہوں نے ایک رائے قائم کی کہ یہ میر امن کے ہاتھ کا نسخہ ہے، ہاتھ کی تحریر ہے، جو کہ بہت بڑا بلنڈر سمجھ لیں، بہت بڑی غلطی ہے. اچھا، ان کا وہ ہاتھ کا نسخہ نہیں؟ ان کا ہاتھ کا نسخہ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو بھی ہم تحریر لکھتے ہیں وہ اس دور کی تحریر ہوتی ہے، اس دور کے رواج کے مطابق ہوتی ہے. بالکل، وہیں سے ہم اس کو جانچتے ہیں، وہیں سے جانچتے ہیں. پھر رشید حسن خان صاحب نے اس دور کی جو بنیادی ماخذ ہیں وہاں تک وہ نہیں گئے. اب وہ دیگر نسخوں کی وہ تصاویر شائع کر رہے ہیں، عکس دے رہے ہیں، تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ عکس دیتے. بتائیے جس نسخے کی تدوین آپ نے کی
وہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ جی میرے پاس یہ 1813 کا نسخہ ہے، یہ غلام اکبر نے اسے لکھا تھا. تو یعنی خطاط وہ تھے؟ خطاط وہ تھے، اور یہ دراصل جو کالج کونسل تھی، فورٹ ولیم کالج کونسل، یہ لارڈ منٹو اول، یہ ان کی منظوری سے یہ غلام اکبر کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، انہوں نے اس کو مدون کیا تھا. اچھا. اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو میر امن کا نسخہ تھا پہلا، اس میں غلطیاں تھیں، چونکہ جو پہلا نسخہ تھا میر امن کا، اب وہ بھی فورٹ ولیم کالج نے ہی اس کی تدوین کروائی تھی. اب جی اسی نے تدوین کی. اب پھر اب اس میں کچھ غلطیاں تھیں، کچھ مسائل تھے، جس کی بنیاد پر کالج کونسل نے پھر غلام اکبر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، اور غلام اکبر نے اس کو تدوین کیا تھا. اچھا، حیران کن بات ہے غلام اکبر کہ یہ دوسرا نسخہ تھا، یہ دوسرا نسخہ تھا جس پہ اس کو غلام اکبر صاحب سربراہی میں بنایا گیا تھا، کمیٹی بنی تھی. اب غلام اکبر کا تعلق نارووال سے تھا، تو یہ نسخہ جو تھا فادر لارڈ محمد، یہ ان کی ملکیت میں ہے اور اب بھی موجود ہے. اچھا اچھا اچھا، سلامت ہے یہ نسخہ. تو انہوں نے، ان کے نانا جان وہ عالم تھی، ان کی بہت بڑی لائبریری تھی، تو کچھ ان کی وفات کے بعد، نانا کی وفات کے بعد ان کے ماموں نے انہیں کچھ کتابیں دیں، تو انہوں نے دیکھی کہ یہ کتاب انہوں نے اس لیے سلیکٹ کی تھی کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ میرے نانا جان کی تحریر ہے، ڈاکٹر محمد عارف نے، یعنی مخطوطے کی شکل، مخطوطہ تھا وہ، مخطوطہ تھا. تو اس کے بعد جب میں نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس مخطوطہ پڑا ہوا ہے، اس پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے تحقیق کی کہ اس کی کہاں سے چلا اور اس کی جو ہے نا ساری کڑیاں ملیں. پھر ہم نے جب تدوین کی اس کی اینلز آف فورٹ ولیم کالج، وثائق فورٹ ولیم کالج، اب اس میں کا ذکر، جتنی تاریخی کتب ہیں ان میں 1813 کے نسخے کا ذکر موجود ہے. اچھا. تو اس کی جو پوری تاریخی ہسٹری ہے وہ موجود ہے. یہ نسخہ تو آپ کو گھر سے ہی مل گیا نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کی جو ایک اہم جو تحقیق کے دوران ثابت ہوئی کہ جو گرامر آف ہندوستانی لینگویج، اب یہ 1796 میں یہ شائع ہوتی ہے. اب اس کی تحریر اور اس مخطوطے کی تحریر وہ ملتی جلتی ہے. اچھا، نسخہ فیروز 1840 میں، یہ 1840 کا ہے. اب اس کی تحریر کے کئی الفاظ تھوڑے بہت ملتے ہیں، لیکن وہ ایڈوانس اس کی رائٹنگ ہے. جبکہ جس تحریر کا ذکر رشید حسن خان نے کیا کہ یہ میر امن کی ہے، وہ 1840 کے بھی بعد کی ہے. اچھا. اب وہ جو خط ہے وہ بہت پختہ ہو چکا ہے، مثلا کاف اور غاف کا وغیرہ وغیرہ، اس کی کئی چیزیں جو ہے وہ بہت نمایاں ہو چکی ہیں. تو وہ اس میر امن کو تو چھوڑیں، وہ اس دور کا خط بھی نہیں ہے. اب ہمارے تحقیقی رویے آ جاتے ہیں. جب یہ بات کی اور لکھی تو جو میرے آئے پی ایچ ڈی کے جو وائوا لینے آئے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ رشید حسن خان آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ دلائل کی بنیاد پر بات کیجیے. نہیں، لیکن اس میں شک تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رشید حسن خان نے جو اردو کے لیے کام کیا ہے، اردو زبان اور ادب کے لیے، بالکل ایسا ہی. اور ڈاکٹر گیان چند نے بھی، اگرچہ ڈاکٹر گیان چند بعد میں آخری عمر میں انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے تمام عمر اردو کی خدمت کیوں کی، لیکن اس سے پہلے جتنی وہ خدمت کر چکے ہیں وہ بہرحال قابل داد ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ کہ کسی ایک چیز کی اگر کوئی تسامح ہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی غلطی ہے، تحقیق میں رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کی، ان کے کام کی نفی ہو گئی. کوئی کام جو ہے اس میں اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ذرائع جس طرح کے آج ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت نہیں تھے. اب میں نے ساری کتابیں مختلف لائبریریز سے، مثلا اینلز آف فورٹ ولیم کالج تھامس روبک نے لکھی تھی، اب وہ میں نے پوری ڈاؤن لوڈ کر لی. اب یہ کتابیں اس وقت جو ہے وہ 20 سال 10 سال لگ جاتے تھے لائبریریوں کو کھنگالتے ہوئے جاننے میں وغیرہ وغیرہ.
تو جبکہ اب جو سورسز ہیں ہمارے، اب ہمارے فنگر پرنٹ پہ ہر چیز موجود ہے. اچھا جی، ڈاکٹر رفیق راسخ صاحب، جی شکریہ سر. آپ کا کیا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا؟ اردو میں مغربی شعری اصناف. اردو میں مغربی شعری مغربی شعری اصناف. اچھا، یہ مغربی جو اصناف ہے ان سے آپ کا ایک خاص تعلق نظر آتا ہے ہمیں. آپ کا جو ایم فل کا تھیسس تھا وہ بھی سونٹ نگاری پہ تھا، تو یہ ایک مغربی اصناف کی طرف آپ کا رجحان ہوا. جی جی. تو آپ نے مغربی اصناف کو کیسا پایا؟ سر بات یہ ہے کہ مغربی اصناف میں اگر ہم تمام کی بات کریں، جیسا کہ سونٹ ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا جائیں تو نظم مورخ، اور اس کے بعد سونٹ، پھر آزاد نظم، پھر اس کے بعد ترائلے، کینٹوز، مختصر نظم اور لمرک. یہ وہ اصناف ہیں مغربی اصناف. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یا اردو میں سب سے زیادہ رواج کس نے پایا، جو سب سے زیادہ پسند کی گئی، وہ کون سی صنف ہے؟ تو میری تحقیق کے مطابق تو نظم مورخ اور آزاد نظم ان کا ایک نام ہے. ہاں، ان کا رواج زیادہ ہوا. جی، ان کا رواج زیادہ ہے. جہاں تک سونٹ کی بات ہے تو سونٹ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی موضوع ہو اس کو آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. صحیح. بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک مشکل صنف سخن ہے. اس کے علاوہ لمرک ہے تو وہ جو ہے نا اردو میں نہیں اتنی زیادہ چلی. ہاں صحیح. صرف سوائے نذیر احمد شیخ کے علاوہ ان کی چند لمرک ہیں جو ان کی کینٹوز تو لکھے گئے اردو میں. کینٹوز لکھے گئے ہیں. کینٹوز میں بھی جو جعفر طاہر صاحب ہیں ان کے جو کینٹوز ہیں، راشد ہے، راشد کا جو پہلا تھا ایران میں اجنبی، یہ ان کا پہلا تھا. پہلا ایران میں اجنبی، تو اس کے مختلف حصے تھے. تو جو انہوں نے، ہم اس کو کینٹوز کہہ سکتے ہیں، وہ کینٹوز ہی ہے. کیونکہ کینٹوز جو ہے اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. جس طرح ناول کے مختلف ابواب ہوتے ہیں، مختلف ان کو ابواب میں منقسم کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. تو یہ جو کینٹوز ہے سوائے جعفر طاہر کے علاوہ کوئی اس میں دلچسپی نہیں لی گئی اس طرح سے، کیونکہ یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے سر. تو بل ان کے 4 مجموعے اس میں شامل جو ہے نا شائع ہوئے، جن کا اپنا ایک نام ہے. اس کے علاوہ لمرک میں نے اس کا بتایا، اور ترائلے وہ بھی کوئی خاص نام نہیں کما سکی اردو ادب میں. یہ جو ایک وہ ہمارے شاعر ہوتے تھے وہ ترائلے لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھے لیکن وہ ترائلے چھپ نہیں سکے. جی جی، وہ ندیم صاحب ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کا نام اگر یاد ہو، جو ترائلے لکھتے تھے، جنہیں بابا جی کہا کرتے تھے ادبی حلقوں میں. میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے سر. یہ پتا پتا بوٹا بوٹا، یہ پورا مجموعہ ہے ترائلوں کا. لیکن وہ جو ہے نہیں، وہ داد نہیں حاصل کر سکے جو اردو ادب میں ہونی چاہیے تھی. تو سونٹ، اردو نظم، آزاد نظم اور نظم مورخ ان کا نام ہے. تو یہ اردو ادب میں ان کا ایک اپنا مقام ہے. بالکل بالکل، ان کا ایک اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ گفتگو کا ناظرین سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں ہمیں لینا ہے مزید. بارے دیگر ناظرین، ہم وقفے سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا تھا اب اسے تھوڑا سا روکتے ہیں اور آپ کو کلام سناتے ہیں، شاعری سناتے ہیں. تو ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ اپنے کلام سے نوازیے. چھوٹی سی نظم ہے. پنجابی بھی ویسے تو لکھتی ہوں، اردو بھی اور انگلش بھی بک آ چکی ہیں، بکس آ چکی ہیں. میرا خیال ہے پہلو پنجابی دی کر لینے ہم. چھوٹی نظم ہے. میں کلی، نظم دا عنوان ہے دکھ. میں کلی میرے 4 چفیتے، میں کلی میرے 4 چفیرے، چپ چپاتے رخ. میں کلی میرے 4 چفیرے، چپ چپاتے رخ. کوئی نہ ایتھے دردی لبدا اپنے اپنے دکھ. واہ 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 واہ. ایک اور نظم ہے بلا عنوان ہے، نام میری سوچ دی بنتر اولے. میری سوچ دی بنتر اولے، بنے نہ کوئی پرچھاواں. کیڑی میری منزل دسو، کیے میرا ناواں. آہا، کیا بات. اور اگر ایک اور چھوٹی نظم دی اجازت دیو ضرور. تے میری گل تے بیبا تو،
गुस्सा ना विखाया कर मेरी गल ते बीबा तू गुस्सा ना विखाया कर जेकर एडा ख्याल है मेरा फिर मैनू ना रवाया कर। वाह क्या बात है। वाह, बीबे ने कोई अमल भी कीता है कि नहीं? तू हसे ते मैं हसनिया वाह तू हसे ते मैं हसनिया वैरना नू ना हसाया कर। वाह वाह आजा दोवें रल मिल हसीए आजा दोवें रल मिल हसीए गिद्धा वेड़े पाया कर। वाह ए हयाती मुड़ना लबनी ए हयाती मुड़ना लबनी खुशियां नाल हंडाया कर। वाह 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 क्या बीबा जी, ये नज्म आपके नाम है। तो डॉक्टर इकबाल नासिर साहब, जनाब। आपने ये जो बागो बहार का की तदवीन नौ की है, एक नुस्खे की जो बाद में दरियाफ्त किया आपने, इसके अलावा भी आपने कुछ लिखा है? तहकीक के अलावा भी कुछ लिखते हैं, मज़ामीन वगैरह या? जी, कुछ तहकीकी मज़ामीन हैं। इसके अलावा सनती तहकीक में एक मेरा था द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस अबाउट उर्दू राइटर्स एंड पोइट्स। तो इसके अलावा तहकीक जस्तजू इस्लाम की रोशनी में, ये एक मेरी किताब है। इसके अलावा तलाश हम सफ़र, एक छोटी सी किताब थी जो बहुत मशहूर हुई, और ये मंगनी पर मौजूद है कि मंगनी के मसाइल क्या हैं। अच्छा, मंगनी के क्या मसाइल हैं? तलाश हम सफ़र, जबरदस्त तो इसका topic है। नौजवानों के लिए, तलाश नौजवानों के तलाश लिए हम है। सफ़र। जी जी। तो ताजुब की बात ये है कि ये मेरी मंगनी से पहले की है, अच्छा अच्छा। और फिर फिर आपने सबसे पहले अपने लिए लिखी? फिर ताजुब की अब बाद में फिर लोगों दूसरी ने कहा ताजुब की है। बात ये है कि जब मेरी मंगनी हो रही थी तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मुफ्ती मोहम्मद अली इक़्तिदार, अच्छा। वो कश्मीर में हैं, वो प्रोफेसर हैं। तो और उनकी मुफ्ती भी हैं? मुफ्ती भी हैं, और उन्हें मुफ्ती का टाइटल जो था वो पीर करम शाह अल-अज़री अलैहिर्रहमानी ने दिया अच्छा, था। माशाल्लाह। तो बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह। तो ये किताब कश्मीर के उनके कॉलेज की लाइब्रेरी में मेरी किताब पहले पहुंच चुकी थी, मंगनी से पहले। मंगनी से पहले पहुंच गई थी। तो बहरहाल और उम्मीद है उन्होंने इस्तेफादा भी किया। पुराने वाले लोग भी इससे इस्तेफादा नहीं, हासिल वो करते इससे पहले इन मराहिल से गुजर चुके थे। बहरहाल ये कुछ मेरा तहकीकी आपके काम कुछ है। मज़ामीन भी मेरी नज़र से जी जी, कुछ मज़ामीन क्या भी हैं। मज़ामीन भी? रफ़ीक रासिक साहब, अब आपका कलाम हो जाए। हैं। जी ज़रूर सर। कलाम से, क्योंकि गुफ्तगू के साथ शायरी का लुत्फ़ भी उठाया जाए। सर सबसे पहले कुछ किता निगारी करता हूँ। मेरा अपना चैनल है बज़्म रासिक के नाम से, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हालात हाथा पर किता लिखना अब मेरा। थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी आपकी बुलंद है। जी, तो ये जो आजकल सियासतदानों के पैरोकार बने हुए हैं कुछ लोग, उस हवाले से कोई बात कभी- नहीं, हाँ, वो हम समझ जाएंगे आप किताब उस हवाले से। जी। जो मरने मारने पर होते हैं तैयार रासिख, जो मरने मारने पर होते हैं तैयार रासिख, अकीदत में उन्हें कुछ भी नज़र आता नहीं है। अकीदत में उन्हें कुछ भी नज़र आता नहीं है। सियासत में तो कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता, तो कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। है नुकसान आपका, उनका तो कुछ जाता नहीं है। है नुकसान आपका, उनका तो कुछ जाता नहीं है। मिलावट के वाले से सारे किताब, मिलावट ज़ोर शोर से चल रही है। तो मिलावट ही मिलावट थी, नज़र पहुंची जिधर तक। मिलावट ही मिलावट थी, नज़र पहुंची जिधर तक। बहुत चाहा कि कोई एक शय मिल जाए खालिस, बहुत चाहा कि कोई एक शय मिल जाए खालिस। मिलावट के सिवा कुछ भी हमें मिला ना खालिस, मिलावट के सिवा कुछ भी हमें मिला ना खालिस। चलो मैं खाने कि शायद ही मैं मिल जाए खालिस, कि चलो मैं खाने ही कि शायद मैं मिल जाए खालिस। क़यामत के ये भी आसार हैं रासिख, क़यामत के ये भी आसार हैं रासिख। बदल गया है यूं शायद रुख हवाओं का, कभी पुलिस वाले तो कभी कोई, कभी पुलिस वाले तो कभी कोई। निशाना बनते हैं
ख्वाजा सराओं का। ख्वाजा सराओं का, ये तो बड़ा जी बड़ा मशहूर वाक़या है। और ख्वाजा सराओं के बारे में अब तो ये है कि अगर ख्वाजा सरा कोई आपकी तरफ आ रहा हो तो सोच लें वो मांगने आ रहा है कि मारने आ रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, आपने पंजाबी से आपने शायरी जो है वो सुनाई इस प्रोग्राम में। हमारे यहाँ पंजाबी उर्दू के बहुत से इदारे हैं जो सरकारी सतह पर चलते हैं जी। अब आलम ये है कि उन इदारों में खिदमात जो हैं जो अदब के लिए उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। इसके बावजूद कि उनको कई शख्सियात के सपुर्द किया गया। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा एक इदारा बना पिलाक जी, बिल्कुल। और पिलाक जो है वो 2 ख़वातीन ने तमाम उम्र चलाया है आज तक। तो ये क्या सिलसिला है कि एक प्रिंसिपल लगता है या लगती है उस पर तो कड़ी नज़र रखी जाती है, लेकिन ये इदारे जो हैं उनके सपुर्द कर दिए जाते हैं और फिर ये नहीं पूछा जाता कि वो खिदमात सही अंजाम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। देखिए, जो इदारों का काम है उनकी लिमिटेशंस मैं समझती होती हैं। तो ये ठीक है कि कुछ ख़वातीन ने उनमें काम किया और फिर वो जिस तरह का काम है वो कुछ अच्छा भी किया, लेकिन इससे मज़ीद भी बेहतर हो सकता था अगर वहाँ पे पंजाबी का कोई बंदा बैठा होता। दोनों ख़वातीन पंजाबी की नहीं थी, ऑफ कोर्स उनका काम पंजाबी में था, उनके अपने थीसिस जो थे वो बुल्ले शाह पे और फिर वो साइकोलॉजी के हवाले से थीसिस थे उनके, लेकिन एक जो पंजाबी का पूरी तरह से इन्वॉल्व बंदा होता है जिसकी वो कहते हैं ना नी पंजाबी तो उठी हुंदी है और उस तो बाद वो पंजाबी दा बहुत सारा सुनेहा देंदा वे और उस सुनेहे नू एक किताब दी शक्ल विच या एक महफिल दी शक्ल विच और दूसरे दे सामने लियांदा वे। वो सारियां चीज़ां जड़ियां ने और फिर लॉबीज़ होंदियां ने, अपने अपने ग्रुप यानी जेड़े अपने अपने आंदे ने अपने अपने ग्रुप बना लेंदे ने और उन्हीं को फिर प्रमोट करते हैं, उन्हीं को फिर प्रमोट करते हैं। कोशिश की गई कि कुछ और बेहतर भी काम हो, लेकिन ये कि मज़ीद अगर पंजाबी के लोग होते तो मज़ीद बेहतर काम हो सकता था। ऑफ कोर्स उनके डायमेंशंस और होती हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू और होता है, उनके जो वे ऑफ वर्किंग होता है वो और होता है। तो एक सब्जेक्ट के बंदे को, जैसे अगर MBBS डॉक्टर है, अगर उसको आप हॉस्पिटल में लगाने की बजाय किसी और जगह लगा देंगे तो अपना काम नहीं सही कर सकेगा। हैं कि ये जो पंजाब इंस्टीट्यूट है इसका मतलब सिर्फ पंजाबी है। पंजाब की जो दीगर ज़बानें हैं, पंजाब में जो दीगर ज़बानें बोली जाती हैं जैसे सराइकी है, पोठोहारी है और भी कई लहजे हैं, तो क्या उनका कोई इस पे इंस्टीट्यूट पे हक नहीं है? नहीं, देखिए, पंजाब इंस्टीट्यूट बना है वो पंजाबी ज़ुबान के लिए बना है। पंजाबी ज़ुबान जो है वो दिल्ली से पेशावर तक पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। अब बाकी हिंद को एक लहजा है, सराइकी लहजा है, पोठोहारी है, मालवी है, छाछी है, ब्राहवी है, ये सारे सराइकी नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमारी ज़बान अलग है, हमारा लहजा नहीं है। ये तो हमारी ज़बान ये तो एक बहस तलब बात है। ये जब हमारे दानिश्वर बैठते हैं तो उन्हें बजाय ये कि वो कहते हैं कि डाइवर्शंस में जाने के, उन्हें जो है वो हमें ये फासले जो हैं वो पाटने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपसे बात हो रही है। देखिए, लहजा क्या है? लहजा तो ये ना कि लाहौरी लहजा है, बिल्कुल, एक साहिवाल वालों का है, एक जो है वो फैसलाबाद वालों का है, गुजरांवाला का है, झंग का है, ये तो लहजे हैं, बिल्कुल असली, इसमें तो मैं मुत्तफिक हूँ और मेरी मादरी ज़बान भी पंजाबी है। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जब आप सराइकी की तरफ जाते हैं तो फिर जो मुल्तान से ज़बान शुरू होती है उस पर पंजाबी से ज़्यादा सिंधी ज़बान के असरात हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब सिंधी ज़ुबान के असरात हैं तो फिर वो सिंधी में शामिल, फिर उसे सिंधी क्यों नहीं कहते, पंजाबी क्यों कहते हैं? फिर ये है ना बात
تو دیکھیں زبان جو ہے وہ 12 کو پنجابی کے اندر نا 12 کو دے بعد جڑا وہ لہجہ بدلتا ہے. زبان اس وقت بدلتی ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ڈاکٹر صاحب زبان کیا جب آپ ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں, ہم جب سرائکی وہاں جاتے ہیں, ملتان میں جاتے ہیں, جو بولتے ہیں تو ہم سمجھ تو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ زبان تو نہیں ہے نا بدلی, وہ تو لہجہ بدلا ہوا ہے. اس میں آپ سندھ کے الفاظ شامل کر کے اسے اگر الگ کریں, سندھی بھی ہم سمجھتے ہیں. سندھ کے جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں سنسکرت کی, کہ سنسکرت جو ہے وہ اب ہندی جو ہے, ہندی آپ ہندی فیچر فلم دیکھتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں ہندی ہے لیکن ہوتی وہ اردو ہے. اب اس میں جو ہندوستان میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ہندی زبان میں سنسکرت کے الفاظ ڈیلیبریٹلی شامل کر کے اسے سنسکرت کی طرف موڑا جا رہا ہے, جو کہ عام لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں وہاں گئی انڈیا میں, ایک کانفرنس تھی, تو اس میں نے جو زبان بولی وہ وہاں کے لوگ اٹھ کے, سکھ تھے سارے لوگ, وہ کہتے ہیں جی یہ بی بی جو بول رہی ہے اس کی تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں کے بندے نے ایک پریزنٹیشن دی, مقالہ پڑھا وہاں پہ, وہ اس نے اتنا ٹوٹلی سنسکرت اس میں تھی شامل, انہوں نے کہا جی ہمیں اس اپنے بندے کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا پڑھا ہے. یعنی ڈیلیبریٹلی جو کوشش کی جاتی ہے نا, زبانیں خود بخود زبان کا ابلاغ ہونا چاہیے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں اس بات کو, کہ اگر ہم جیسے سرائکی زبان ہے اور بھی ہیں, اگر ہم ان کو زبان کا درجہ دے دیں, تسلیم کر لیں, ان لوگوں کی جو ایک محرومی ہے اس کو دور کر دیں, تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ بلکہ اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ زبان زیادہ ترقی کرے گی, اور دوسرا جو تعصب ہے یا جو گھٹن کا ماحول ہے وہ بھی ختم ہوگا, ہمارے فاصلے ختم ہوں گے, ایک اپنائیت پیدا ہوگی. تو ہم دروازے بند کیوں کرتے ہیں, دروازے کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل بالکل صحیح, کہ ایک دروازہ ہے, اور وہ دیکھیں جو محمد بن قاسم بھی آئے تو ملتان تک آئے, پھر ملتان دیاں واراں, ملتان کی جو جنگیں ہیں وہ مشہور ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں, اور ان کی ڈکشنری اپنی ہے, لغت بھی اپنی ہے, ان کے سارا نظام اپنا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زبان الگ ہے اور اس کی الگ شناخت ہونی چاہیے, تو ہم کیوں یہ اس چیز پر بضد ہے کہ نہیں ہم تمہاری زبان کو نہیں مانتے. ڈاکٹر رفیق راسخ صاحب, دیکھیے زبان جو ہے وہ ہوتی ہے جس کا ایک معیار ہوتا ہے. جی جی. اردو آپ پاکستان میں بولیں, اردو آپ دلی میں بولیں, اردو آپ نیو یارک میں بولیں, اردو آپ لندن میں بولیں, تلفظ وہی رہے گا, معنی بھی وہی رہے گا. بالکل ایسے ہی. لیکن جو دیگر ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کا جو تلفظ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے, ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. بہرحال اس بحث کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں اور کلام سنتے ہیں ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ کا. اردو کلام جو ہے وہ سنا دیا جائے اب. جی انشاءاللہ. جی اردو کی چھوٹی سی نظم ہے. تارا تارا چنکے میں, تارا تارا چنکے میں, رات کی سیاہی میں روشنی سی کرتی ہوں. تارا تارا چنکے میں, رات کی سیاہی میں روشنی سی کرتی ہوں. سورج کتنا ظالم ہے, میری کم مائیگی کا روز احساس دلاتا ہے. اور ایک نظم ہے, تیری نظم کا عنوان ہے کوسو قضا. تیری انگلی تھام کے میں نے, تیری انگلی تھام کے میں نے چوڑی بھی کھنکائی تھی. ساون رت کی بارش میں چنری بھی لہرائی تھی. چنری کے رنگوں میں بہہ گئے میرے سارے رنگ پیا. کوسو قضا کو کس نے بنایا, تم کو یہ معلوم کیا؟ کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ. اور اگر ایک اور نظم اگر ہو سکتی ہے تو, ارشاد. جب بھی اس نے چھپ کر دیکھا میں نے سمجھا نکلا چاند. جب بھی اس نے چھپ کر دیکھا میں نے سمجھا نکلا چاند. دور گگن کی باتیں لے کر بچوں سے پھر کھیلا چاند. دور گگن کی باتیں لے کر بچوں سے پھر کھیلا چاند. سارے اپنے چاند سے کھیلیں, میرا بھی کوئی ہوگا چاند. چاند کو چھپ کر کس نے دیکھا,
चांद को छुपकर किसने देखा, अपना अपना देखा चांद, अपना अपना देखा चांद। अपने घर की छत से मैंने चांद बहाने देखा चांद, जिसका पत्ता लग गया निखर उसकी चांदी उसका चांद। वाह वाह, क्या कहते डॉक्टर रफीक रासिक साहब, आप पुलिस से, महकमा पुलिस से वाबस्ता हैं और इस वक्त आप इंस्पेक्टर हैं। जी, इंस्पेक्टर के दर्जे पे हैं। ये पुलिस और शायरी का क्या ताल्लुक़ है, ये तो हमें समझाइए। पुलिस का शोबा सर एक मुश्किल काम है, और ख़ासकर ट्रैफिक का शोबा जो है, पुलिस में ट्रैफिक का शोबा, ये तो इंतहाई मुश्किल है। एक सर्वे के मुताबिक जो दुनिया में सबसे मुश्किल जॉब है, मुलाजमत है, वो ट्रैफिक की है। तो ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि आप पुलिस का काम करें और साथ में शायरी भी करें, लेकिन शौक़ के आगे सर कुछ नहीं। सब लेकिन ये कमाल है कि आपने पुलिस में होते हुए भी आपने एमफिल किया, पहले एमए उर्दू किया, एमफिल किया, फिर पीएचडी की, जी। और उसके साथ शायरी से भी आपकी मोहब्बत कम नहीं हुई। तो आपकी शायरी सुनते हैं। सर एक गज़ल, नक्श है इस ज़ेन में एक तेरी सूरत आज भी, नक्श है इस ज़ेन में एक तेरी सूरत आज भी, करते हैं महसूस हम तेरी ज़रूरत आज भी। वाह वाह, करते हैं महसूस हम तेरी ज़रूरत आज भी, ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है मगर, ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है मगर, तेरे बिन बेचैन है मेरी तबीयत आज भी, तेरे बिन बेचैन है मेरी तबीयत आज भी, कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी अब लौट आ, कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी अब लौट आ, तेरी बाहों में मुझे मिलती है राहत आज भी, तेरी बाहों में मुझे मिलती है राहत आज भी, क्या हुआ जो महफिलें तुम छोड़ चुके रात की, क्या हुआ जो महफिलें तुम छोड़ चुके रात की, मैकदे में यूं तो जारी है अनायत आज भी। वाह वाह वाह। वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतजार, वाह वाह, वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतजार, याद है मुझको मेरी पहली मोहब्बत आज भी, याद है मुझको मेरी पहली मोहब्बत आज भी, खौफे आलम था ना इन तारीक रातों का खतर, खौफे आलम था ना इन तारीक रातों का खतर, वस्ले शब की याद आती है वो खलवत आज भी, वस्ले शब की याद आती है वो खलवत आज भी। आखिरी शेर, जब भी रासिख शहरे जाना से गुज़रता हूँ कभी, जब भी रासिख शहरे जाना से गुज़रता हूँ कभी, एक अजब सी टूट पड़ती है क़यामत आज भी, वाह वाह, नक्श है इस ज़ेन में एक तेरी सूरत आज। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाजरीन, वाकई पहली मोहब्बत कहाँ भूलती है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से डॉक्टर अयूब नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।